صاحب کے اعمال لاؤ، سیٹ صاحب کے، شیخ صاحب کے، بادشاہ صاحب کے، مجاہد صاحب کے، غازی صاحب کے اعمال لاؤ. کیا یا اللہ دیکھو اپنے بچوں اور بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا، سب سے پہلے اس کو تولا جائے، سب سے پہلے اس کو تولا جائے. تو میرے بھائیوں، گھر اخلاق سے چلا کرتے ہیں، گھی کے چراغ جلتے ہیں اگر اخلاق اچھے ہوں، اور چولہے بجھ جاتے ہیں اور راتیں تاریک نہیں ہوتی، دن بھی تاریک ہو جاتے ہیں، اور گھر آباد نہیں ہوتے چاہے اس میں کتنا غل غپاڑا ہو، سنسان و ویران و بے آباد ہو جاتے ہیں جہاں اخلاق کے جنازے اٹھنے. پیڑ سے پتھر باندھ کے بھی خوشیاں منائی جا سکتی ہیں اگر اخلاق اچھے ہوں. سونے چاندی میں تول کر بھی آپ مسکراہٹیں نہیں دے سکتے کسی کو بد اخلاقی کے ساتھ. ہے زبان کا وار ایسا ہے کہ سارے گھر کو آگ لگا دیتے، چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو چاہے عورت کی طرف سے. اس لیے بھائیوں، اخلاق سیکھو، اخلاق. اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پورے دین میں سب سے مشکل سبق اخلاق، سب سے مشکل. جب اثقل الشیء فی المیزان حسن الاخلاق، ان اثقل الشیء فی المیزان حسن الاخلاق. جب ترازو میں سب سے وزنی چیز اچھے اخلاق ہیں تو نفس پر بھی تو سب سے وزنی یہی ہوں گے. یا ابا ہریرہ علیک بحسن الاخلاق. ابو ہریرہ حسن اخلاق کو لازم کر لے اپنے اوپر، اعلیٰ علیک، اپنے اوپر سوار کر لے، اپنے اوپر مسلط کر لے. کیا مطلب؟ اندر میں کسی کسی کی یہ چیز ہوتی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم، کوئی کسی کو اللہ کی عطا ہو جائے وحدی طور پر اس کے اخلاق بغیر کسب کے ہوں، ورنہ علیکا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ٹھونسنے پڑتے ہیں، آتے نہیں، اوپر طاری کرنے پڑتے ہیں. کرتے کرتے پھر ہو جاتا ہوگا شاید. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہوتا ہے حسن اخلاق؟ صاحب نے کہا تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک. توڑنے والے سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو زیادتی کرے درگزر کرو. یہ اخلاق اگر بیوی اپنائے گی تو گھر جنت بنے گا، خامد اپنائے گا تو گھر جنت بنے گا، دونوں اپنائیں گے تو یہ بھی جنت اور آگے بھی جنت. عمران بن حطان ایک خارجی گزرا، خارجی، ایسا خطیب اپنے زمانے کا، ایسا خطیب تھا کہ سارے عرب پہ چھا گیا. حجاج کے دور ہے، حجاج بڑا خطیب، حسن بصری حجاج سے بھی اخطب اور افسد، اور یہ ایسی بلا تھا آگ لگا دیتا تھا 15 منٹ میں. یہ بڑا ہی بدصورت، اس کی بیوی بڑی خوبصورت. ایک دن اس کی بیوی نے کہا انشاءاللہ ہم دونوں جنتی ہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں تجھے دیکھ دیکھ کے صبر کرتی رہتی ہوں، تو مجھے دیکھ دیکھ کے شکر کرتا رہتا ہے. صبر پہ بھی جنت، شکر پہ بھی جنت. شکلوں سے گھر نہیں آباد ہوتی، حسن پر گھر نہیں آباد ہوتے. اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق جس سے گھر آباد ہوتے. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اپنے گھروں میں اگر راحت لانا چاہتے ہیں، چین اور سکون لانا چاہتے ہیں، اس بول کو میٹھا کر لیں. میٹھے بول میں جادو ہے، میٹھے بول میں جادو ہے. یہ وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. تو اگر آپ کو موقع ملے تو کتاب الرقاق کو غور سے پڑھو تنہائیوں میں بیٹھ کر. ترمذی کی جلد ثانی کو پڑھو تنہائیوں میں بیٹھ کر. بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھو، کتاب الزہد، بہت کچھ ملے گا. تو بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون دیا، ایک طریقہ دیا، جس میں ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے دائرے بنائے، پھر ان کو حاصل کرنے کا حلال طریقہ بتایا، جس میں نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے اجازت عطا فرمائی. اس کا اللہ کے نبی نے طریقہ دکھایا، خود بھی نکاح کیے، بیٹیوں کے کیے، صحابہ کے نکاح پڑھائے.
فقراء کے ولیموں میں بھی شرکت کی، عمراء کے ولیموں میں بھی شرکت کی، تینوں طرح ہر طرح کے ولیمے کیے، غریبی والا ولیمہ بھی کیا، مسافری والا ولیمہ بھی کیا، اور غنیوں والا ولیمہ بھی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ میں صرف دودھ پلا دیا گیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ اس سے بھی آسان کیا گیا کہ بھائی اپنے اپنی روٹی لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ ہر کوئی اپنی روٹی لے کر آیا، ولیمہ حضور کا روٹی اور لے کر آئے، یہ بھی ولیمہ کیا ہے۔ اور حضرت زینب کے نکاح کا بھی ولیمہ ہوا، تو اس میں اللہ نے مالداروں کے لیے گنجائش دے دی، کوئی اگر وسعت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، سارے مدینے کو یہ روٹی کھلائے گی، کیونکہ حضرت زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پڑھا، نہ ایجاب نہ قبول، نہ ایجاب نہ قبول، یہ تو شرط ہے نا، لیکن زینب وہ ہیں زوجنا کہا، بس چلو ہو گیا، اب یہاں تو بھائی ایجاب بھی ہوگا، قبول بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، مہر بھی ہوگا، وکیل بھی ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اس کے بغیر تو ہوتا نہیں۔ ہمارے اوپر کا علاقہ ہے، وہاں کوئی چیز لینی ہو تو ہمارے زبان کا آمن دے، آمن دے، کوئی چیز دینی تو کہتے ہیں جامن دے، جامن دے، سمجھ آپ؟ تو ایک آدمی کا نکاح ہو رہا تھا، سادہ دیہاتی بیچارہ، تو مولوی صاحب نے کہا بھائی فلاں بنت فلاں اتنے مہر تیرے نکاح میں دیا، تجھے قبول ہے؟ اس نے ماحول کے مطابق جی آمن دو، تو اس کے بھائی نے پیچھے سے اس کو کونی ماری، اچھا جی جامن دو، تو اس نے پھر پیچھے سے کونی ماری، کیا کرا، اچھا جی میں سارے دی صلاح ہوئے، تو مولوی صاحب نے کہا سارے دی صلاح نال کم نہیں بڑھنا، تیری صلاح نال کم بڑھنا، قبول کہنا پڑے گا، قبول۔ تو اتنی بڑی شرائط ساری اٹھا کر جاؤ زوجنا کہا، تو اس خوشی میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ولیمے کا اہتمام، سارے مدینے کو کھلایا گیا، تو اس میں وسعت بھی پیدا ہو گئی۔ تو بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ گھر کی زندگی اچھے اخلاق سے نکلتی ہے، فقر غنا یہ زندگی کے ساتھی ہیں، صبح و شام دن رات یہ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ اخلاق اچھے ہوں تو شام بھی صبح بن جاتی ہے، رات بھی سویر بن جاتی ہے، اور اگر اخلاق برے ہوں تو دن کے چاندنے بھی رات کی تاریکیوں کی طرح نظر آتے ہیں، کھلے ہوئے پھول بھی خزاں نظر آتے ہیں۔ اس لیے آپ سب بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ تو ایک شادی ہو رہی، آپ کی اللہ تعالیٰ عمریں لمبی کرے، برکت دے، علم و عمل میں اللہ تعالیٰ مطابقت پیدا کرے، آپ کو اچھے گھر نصیب فرمائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس حکم کے پورا کرنے کی توفیق دے تو میری یہ بات یاد رکھنا، اچھے اخلاق سب سے بڑا سرمایہ ہے، اچھے اخلاق سے بڑا کوئی زیور نہیں ہے، بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اس کو اپناؤ گے تو بیویاں فدا ہو جائیں گی، قربان ہو جائیں گی، اور اپنا مولوی بنا جتلاؤ گے تو ساری زندگی ایک سلگتی آگ میں، ایک ایسی آگ ہوگی جو تمہیں بھی سلگاتی رہے گی اور تمہارے گھر کے در و دیوار بھی سلگتے رہیں گے۔ مولانا جمشید صاحب ہمارے استاد فرمایا کرتے ہیں ایک چپ 100 کو ہرائے، ایک چپ 100 کو ہرائے۔ وہ تھا نا جالینوس، اس کی بیوی بڑی غصے والی، تو وہ کپڑے دھو رہی تھی اور وہ اپنی کتاب پڑھ رہا تھا، اس کو غصہ یہی تھا کہ کتابیں پڑھتا رہتا، مجھے وقت نہیں دیتا، تو اس کو کوستی رہی، وہ چپ کر کے سنتا رہا۔ جب اس نے دیکھا اس سے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تو اس نے وہ جو جس ٹب میں کپڑے دھو رہے تھے سارا اٹھا کے اس کے اوپر پھینک دیا۔ تو جالینوس ہنس کے کہنے لگا اچھا گرجنے کے بعد برس بھی گیا؟ اتنی بات میں بات ختم کر، اچھا گرجنے کے بعد برس بھی گیا؟ ابھی آپ بھی ایسا کرنا تو انشاءاللہ دونوں جہان میں اس کا نفع اٹھاؤ۔